وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ میں وہاں بالکل تنہا رہ گیا، مگر رہ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو جلتی ہوئی سرخ آنکھیں پوشیدہ رہ کر میری نگرانی کر رہی ہوں۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر جھوپڑی میں رکھے ہوئے ابو مالک کے سامان کی تلاشی لے ڈالوں تاکہ اس کے بارے میں مجھے تفصیلات کا علم ہو سکے، مگر اس کی دھمکی کا تصور کر کے اس ارادے کو میں عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی ابو مالک واپس نہ آیا تو میں تنہا کھانے کے لیے چل دیا۔ مجھ سے پہلے وہاں صرف 2 افراد موجود تھے۔ میں نے مطبخ والوں سے پلیٹ میں سالن لیا اور دری پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ دونوں مقامی کبھی کبھار لاتعلقانہ انداز میں لقمے چباتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگتے تھے۔ میں نے ان کی نگاہوں کا جواب دوستانہ مسکراہٹ سے دیا، مگر اس سے آگے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کام پر چل پڑا۔ چھپر کے نیچے 2 مقامی میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی عربی میں پرجوش لہجے میں مرحبا اور اہلاً و سہلاً وغیرہ کی گردان شروع کر دی، اور میں محض حونقوں کی طرح سر ہلاتا ان کے قریب جا پہنچا۔ ان میں سے ایک لپک کر 2 قدم آگے آیا اور مجھ سے مصافحہ کر کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر پھیرے، پھر باری باری میرے دونوں رخسار چوم لیے۔ پھر دوسرے نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس کے بعد میں ان کے فقروں کا مفہوم بالکل نہ سمجھ سکا۔ انہوں نے بھی میری بے چارگی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی مزید زبانی کوششیں ترک کر دیں اور اشاروں کی مدد سے بتایا کہ انہیں 2 عدد اونٹ درکار ہیں۔ میں نے سر ہلا کر انہیں اجازت دے دی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے قبل وہ دونوں واپس آ گئے۔ اس دوران میں ابو مالک مسلسل غائب تھا۔ میں نے آخری بار چھپر کے نیچے صفائی کی اور پھر جھونپڑی میں چل دیا۔ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو مالک نہایت بے فکری کے ساتھ چٹائی پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ میری لا علمی میں نہ جانے کس وقت وہاں پہنچا تھا۔ پھر مجھے اس کے سرہانے چند چوبی پیٹیاں رکھی نظر آئیں جو اس سے پہلے وہاں نہیں تھیں۔ دن بھر گرم اور مرطوب ہوا میں کام کرنے کے باعث میرا سارا بدن چپک رہا تھا، مگر وہاں نہانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ میں نے ڈھال ہو کر چٹائی پر ہی دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو مالک بیدار ہوا۔ چند لمحوں تک انگڑائیاں لینے کے بعد لالٹین روشن کرنے لگا۔ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ باہر کچھ کام تھا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تم کو؟ تمہارے بغیر میں خود کو بے سہارا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کیوں؟ صفائی کی حد تک تو کوئی دشواری نہیں، مگر جب 2 مقامی اونٹوں کے لیے آئے تو میں پریشان ہو گیا۔ میرے لیے مقامی زبان سمجھنا دشوار ہے، پھر میں لوگوں سے بھی واقف نہیں۔ نیم تاریکی میں اس کی دھیمی مگر معنی خیز ہنسی کی آواز گونجی۔ تم بے فکر رہو، یہاں کسی میں ہمت نہیں کہ بے ایمانی کر سکے۔ جو بھی آئے تم اونٹ اس کے حوالے کر سکتے ہو۔ تو پھر تو لوگ مجھ سے دریافت کیے بغیر بھی جانور لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم رہتا ہے کہ کوئی اونٹ مہار توڑ کر تو نہیں بھاگا۔ بہرحال مجھے یہاں رہنا ہے تو زبان تو سیکھنی پڑے گی۔ آہستہ آہستہ خود سیکھ جاؤ گے۔ اگلے روز ابو مالک نے صبح سویرے ہی نئی چوبی پیٹیوں میں سے ایک کو کھولا تو اس میں افیون موجود تھی۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ افیون کی بھاری مقدار گھونٹنے میں مصروف ہو گیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں رات بھر کی غراضت سمیٹ کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میری مدد سے جب اس نے افیون تیار کر لی تو اس کے سیاہی مائل بھورے محلول کو ایک کنستر میں منتقل کیا اور پھر وہ کنستر باہر لے گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ افیون کی بو پاتے ہی چند گنے چنے اونٹ یک بیک مضطرب ہو گئے اور مظلوم آوازوں میں بلبلانے لگے۔ ابو مالک نے وہ کنستر ایک اونٹ کے آگے رکھ دیا اور وہ بےتابی کے ساتھ غٹا غٹ وہ محلول پیتا چلا گیا۔ کنستر خالی ہو جانے کے بعد ابو مالک نے اس اونٹ سے کچھ کہا اور وہ پھرتی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لبادے کی جیب سے متعدد چرمی تعویذوں والا ایک ہار نکالا اور اس اونٹ کی گردن پر اس کو باندھ دیا۔ وہاں موجود بیشتر اونٹوں کی گردنوں میں اسی قسم کے بوسیدہ ہار پڑے ہوئے تھے، مگر ابو مالک نے جس اہتمام کے ساتھ وہ ہار باندھا تھا اس سے کسی حد تک مجھے معاملے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ابو مالک چند اونٹوں کو افیون کے سہارے اپنی مرضی کا غلام بنا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان چرمی تعویذوں میں کچھ خفیہ پیغامات پوشیدہ رہے ہوں گے جنہیں اس نشے باز اونٹ کے ذریعے ابو مالک کسی خاص منزل پر پہنچانے والا تھا۔ اس صحرائی بستی میں ہر روز نت نئے اور سنسنی خیز واقعات میرے سامنے آتے جا رہے تھے۔ وہ اونٹ بے مہار تھا۔ اس کے اگلے پیر کو ایک رسی کے ذریعے کھوٹے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس کی گردن میں ہار باندھنے کے بعد ابو مالک نے اس کا اگلا پیر آزاد کر دیا
اور اونٹ کی پشت پر زور سے ہتھیلی مار کر کچھ ناقابل فہم الفاظ ادا کیے۔ اونٹ بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیا۔ اس کا رخ حویلی کے احاطے سے نکاسی کے راستے کی طرف تھا۔ ابو مالک اس وقت تک وہیں کھڑا پرخیال نظروں سے اس اونٹ کو گھورتا رہا جب تک وہ حویلی میں بنی ہوئی نیم پختہ یک منزلہ عمارات کی بھول بھلائیوں میں غائب نہ ہو گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ اس نے دوستانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے سوال کیا۔ کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی۔ یہ کس طرف روانہ ہوا ہے؟ اس کا ایک ہی لگا بندہ راستہ ہے، سوار کے بغیر بآسانی سرحد عبور کر جائے گا۔ تو یہ سعودی علاقے کی طرف کیا ہے؟ صحرا میں پیغام رسانی کے لیے اس سے مؤثر اور بے ضرر طریقہ اور کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ الشیوخ میں ابو مالک کا مصرف واضح ہوتا جا رہا تھا۔ میں پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ اور منزل پر اس کی گردن سے وہ تعویذوں والا ہار اتار لیا جائے گا؟ ہاں، وہاں سے وہ دوسرا پیغام لے کر آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بھٹکا سکتی ہے نہ روک سکتی ہے۔ افیون کی طلب اسے دوبارہ اسی مقام پر پہنچا دے گی۔ اونٹوں کی غلاظت سمیٹنے والا وہ دبلا پتلا دراز قامت شخص یک بہ یک مجھے بہت پراسرار اور خطرناک نظر آنے لگا۔ ابو مالک کی توقع کے عین مطابق 5ویں روز جلتی دوپہر میں وہ اونٹ آن پہنچا۔ میں نے فوراً ابو مالک کو اطلاع دے دی۔ اس اونٹ کے لیے ایک بار پھر افیون کا کنستر تیار کیا گیا۔ اس بار مقدار خاصی کم تھی۔ جب اونٹ کو اپنا نشہ مل گیا تو وہ بے حد پرسکون نظر آنے لگا۔ اس کی گردن میں پہلے سے مشابہ مگر مختلف رنگ کی ڈوری والا ہار موجود تھا۔ اونٹ کا پیر باندھنے کے بعد ابو مالک نے وہ ہار کھولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات سر ابھار رہے تھے اور میں بے چینی سے ابو مالک کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو میں نے موقع پا کر بات چھڑ دی۔ یہ کام تم شیخ کے لیے ہی کرتے ہو؟ الشیخ میں ہر کام اسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تم ابھی شیخ ہی کے پاس گئے تھے؟ شیخ بہت مصروف آدمی ہے۔ یہ تو تمہارا مقدر تھا کہ جب تم بھٹک کر یہاں پہنچے تو وہ الشیخ میں تھا، ورنہ وہ تو مہینوں باہر رہتا ہے۔ تو اس کے نہ ہونے کی صورت میں بستی کا نظام کون چلاتا ہے؟ اس کا نظام خود بخود چلتا رہتا ہے۔ جہاں ہر شخص اپنے کام اور حکم عدولی کی صورت میں انجام سے واقف ہو، وہاں کسی نگراں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم ہندی ہو نا؟ یہ اچانک تمہیں خیال کیسے آ گیا؟ وہ اس وقت خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ تمہاری یہ بستی، تمہارا شیخ اور تمہارے کام ایسے پراسرار ہیں کہ سوچتے سوچتے میرا دماغ دکھنے لگا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے سنی ہوئی ہر بات اپنے سینے میں دفن رکھوں گا۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ شاید مقصد سمجھنے کے بعد میں بہتر طور پر تمہارے کام آ سکوں۔ یہاں ہر آدمی کسی نہ کسی کا پابند ہے صفدر علی۔ تم صرف وہی کرو گے جو کہا جائے گا۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش میں تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ابو مالک کے اس حوصلہ شکن جواب نے میری زبان بند کر دی۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ شخص مجھے ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ ساری معلومات مجھے اپنے طور پر حاصل کرنی پڑیں گی۔ الشیوخ میں میرا وقت گھٹن اور اضطراب کے عالم میں گزر رہا تھا۔ وہاں صرف ابو مالک ایک میرا ہم زبان تھا اور اس کا رویہ بھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کھانے پینے کے دوران 2 افراد سے دوستی گانٹنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ محض اس لیے ممکن ہوا کہ ابو مالک نے مجھے کام چلانے کے لیے عربی کے چند الفاظ و فقرے سکھا دیے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ اپنا فرصت کا بیشتر وقت ان دونوں کے ساتھ گزاروں تاکہ جلد از جلد عربی زبان سیکھ لوں۔ غلاظت سمیٹتے، اونٹنیوں کا دودھ دھوتے اور افیون گھوٹتے مجھے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور اس دوران میں اس حد تک عربی سے واقف ہو گیا تھا کہ اپنے نئے دوستوں سے دیر تک گفتگو کر سکوں۔ ان میں ایک فواد نامی نوجوان مجھے اپنے ڈھبکا آدمی معلوم ہوا۔ ایک رات میں پورے چاند کی روشنی میں اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا دانستہ بستی سے باہر صحرا میں دور تک نکل گیا اور وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ریت پر دراز ہو کر اس سے مطلب کی بات چھیڑ دی، مگر ابتدا اس کی مایوسی سے کی تاکہ وہ میری نیت پر شبہ نہ کر سکے۔ مایوسی؟ اس نے میرا سوال سن کر دہرایا۔ شاید تمہارا خیال درست ہی ہو، اس لگی بدی زندگی میں بھلا زندگی کا ولولہ بیدار رہ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بستی میں شیخ کی ملازمت سب سے بہتر ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو۔ دور سے بے شک ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مگر میں بستی کی عام زندگی سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہوں۔ وہ کیوں؟ یہ ملازمت میں نے محض عزت اور آسائش کے لیے اختیار کی تھی۔
مگر شیخ اپنے ملازموں سے غلاموں جیسا سلوک کرتا ہے اور آسائش کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف بستی والے شیخ کے ملازموں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرتے، مگر مجھے تو یہ اندازہ نہیں ہو سکا۔ زبان پر عبور حاصل ہوتا تو تم چند ہی دنوں میں سمجھ جاتے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد تم بھی میرے خیال سے متفق ہو جاؤ۔ وہ آہستگی سے ہنس کر گئی۔ تم تو شیخ سے بدظن معلوم ہوتے ہو۔ وہ یک بہ یک خوفزدہ ہو گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، میں سب سمجھ گیا۔ تم یقیناً میرے خیالات کا جائزہ لینے کے لیے میرے پیچھے لگائے گئے ہو۔ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے اٹھ کر اسے پچکارتے ہوئے کہا، میں تو خود اس نوکری سے نالا ہوں، تم یقین کرو میں کوئی مخبر نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے میں اسے اپنے خلوص کا یقین دلا سکا، اور جب وہ میری طرف سے مطمئن ہو گیا تو اس نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ وہ اس بستی کا رہنے والا نہیں ہے، پھر بھی عملاً ہم پر اسی کی حکمرانی ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں پر اس کے ظلم کی دہشت نہ ہو تو وہ اس کے چیتھڑے اڑا ڈالیں۔ کیا اس بستی کا نہیں ہے وہ؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اس کا اونٹ جیسا قد، جھلسی ہوئی مگر سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھیں تم نے بستی میں کہیں اور دیکھی ہیں کیا؟ وہ بھوکا پیاسا بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں پہنچا تھا۔ امیر معظم نے اس پر رحم کھا کر اسے پناہ دی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ امیر معظم نے اس کی جوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور خود گوشہ نشین ہو گئے۔ ابو خالد آہستہ آہستہ بستی کے معاملات پر چھاتا چلا گیا۔ تو اس کی کوئی لڑکی بھی ہے؟ ہاں، وہ حرافہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں یہاں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا جادو ہے۔ جوان اور گداز بدن کے خمار نے بوڑھے امیر کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا۔ سچ پوچھو تو ابو خالد نے اپنی بیٹی امیر کے ہاتھوں اقتدار کے عوض بیچی ہے، ورنہ 5 سال قبل وہ ابو مالک اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پہنچا تو بھوک اور پیاس سے تینوں لبے گور پہنچے ہوئے تھے۔ تو امیر معظم کو ان حالات کا اندازہ نہیں؟ ان کی عمر 55 برس ہے اور وہ لاولد ہیں، انہیں الشیوخ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لوگوں کو یقین ہے کہ ابو خالد نے اولاد کا لالچ دے کر ہی اپنی بیٹی امیر کے حرم میں پہنچائی ہوگی۔ اس کے آنے کے بعد امیر معظم اپنی 3 بیویوں کو بالکل بھول چکے ہیں۔ جب ابو خالد باہر ہوتا ہے تو لیلا ہی امیری مہر کے سہارے فرمان جاری کرتی ہے۔ امیر کے اہل خاندان کو باپ بیٹی نے بالکل بے بس اور مجبور کیا ہوا ہے۔ بستی کے لوگ بالکل غیر مسلح ہیں، مگر ان دونوں کے 10-12 جانثار ہولناک آتشی اسلحے سے لیس رہتے ہیں۔ وہ بربریت پر اتر آئیں تو 1 گھنٹے میں پوری بستی کو قبرستان بنا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں بے شمار چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ ابو مالک کیسا آدمی ہے؟ وہی سب سے زیادہ خطرناک اور ابو خالد کا منہ چڑھا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ تم ہر وقت ایک خوخار شیر کے دہانے میں بیٹھے ہوئے ہو جو کسی بھی وقت اپنے جبڑوں کے درمیان تمہیں کچل سکتا ہے۔ آخر ابو خالد کو اس بستی سے کیا دلچسپی ہے جبکہ وہ اپنا بیشتر وقت باہر گزارتا ہے؟ اس ولد الحرام نے امیر معظم سے کہا تھا کہ ان کے احسانات نے اسے خرید لیا ہے اور اب وہ کبھی الشیوخ سے نہیں جائے گا۔ فواد اب کھل کر مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ لیلا کے داموں ہم سب اس کے غلام بنا دیے گئے ہیں اور وہ کسی بدرو کی طرح ہم پر مسلط ہے۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے خود کو ابو خالد کہہ کر متعارف کرایا تھا اور وہ اسی نام سے پہچانا جانے لگا ہے، جبکہ مجھے شبہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہو۔ لیلا؟ وہ کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے خاموش رہ کر چند ثانیوں تک خوفزدہ نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ چاندنی رات میں صحرا میں ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ وہ اضطراری طور پر میری طرف جھکایا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے تو وہ بھی اس کی کوئی لونڈی معلوم ہوتی ہے، وہ کسی لمبے چکر میں لگتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم پہلے آدمی ہو جس کے سامنے میں نے یہ بات کہی ہے، میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ میں نے ابو خالد کو ایسے انداز میں لیلا کے ساتھ دیکھا ہے کہ میں انہیں باپ بیٹی مان ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کی زبان سے کسی نے خالد کا تذکرہ نہیں سنا۔ اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو ان 5 سالوں میں کم از کم 1 آدھ بار ضرور اپنی بہن سے ملنے آتا۔ کہ یہ تمام باتیں تمہیں مشکوک نہیں لگتی؟ ابو خالد اور لیلا کو اس حال میں دیکھنے کے بعد تم بچ کیسے گئے؟ میں امیر معظم کی رہائش گاہ میں ہر شام تازہ پھولوں کے گلدستے سجانے پر مامور ہوں اور میری رسائی ہر جگہ ہے۔ میں نے پردوں کے درمیان سے لیلا کی خوابگاہ میں اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر بے حد خوش تھے۔
میں شیشوں کی وجہ سے ان کی گفتگو نہیں سن سکا، مگر جب ابو خالد نے اسے باہوں میں لیا تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ان دونوں کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ فواد، اگر تم چاہو تو ہم الشیخ کو ابو خالد کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ تم تو مجھے پاگل نظر آتے ہو، اس سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ پر وہ بھی ہم جیسا انسان ہی ہے، مگر تم اس کے مسلح جانثاروں کو کیوں بھول رہے ہو؟ وہ سب عرب ضرور معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں باہر سے لایا ہے، انہیں ہمارے اہل و عیال کا خون بہاتے ہوئے ذرا بھی ملال نہ ہوگا۔ اگر ہم ابو خالد کو مار دیں تو وہ ہتھیار اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ وہ میرا ہاتھ جھٹک کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور خنکی کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد؟ تمہارے الفاظ سے خون کی بو آ رہی ہے صفدر۔ مجھے تو تم ابو خالد سے زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہو۔ پیر کے نیچے دب کر چیونٹی بھی خوخار ہو جاتی ہے فواد۔ اگر میں صحرا میں پھٹک کر مر جاتا تو میری کہانی ختم ہو جاتی۔ میری ایک حسین و وفاشار بیوی ہے، میں اس سے بچھڑ کر یہاں پھنسا ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ابو خالد کے جنگل سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ اس کا فتنہ ختم کر کے ہم الشیخ کی تقدیر بھی بدل سکیں گے اور میں واپس اپنی سرزمین کی طرف لوٹ سکوں گا۔ اسے سمجھانے میں ہر کوشش میں مجھے ناکامی ہی ہوئی۔ ابو خالد سے شدید نفرت کے باوجود اس میں کسی عملی کارروائی کا حوصلہ نہیں تھا۔ میری ہر دلیل کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا کہ ابو خالد ایک پہاڑ ہے جس سے ٹکرا کر ہم دونوں فنا ہو جائیں گے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کافی دیر بعد ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ میں رات بھر سگریٹیں پھونکتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح سویرے ابو مالک بیدار ہوا تو جھوپڑے کے فرش پر سگریٹ کے لاتعداد مسلے ہوئے ٹوٹے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تم رات بھر سوئے نہیں کیا؟ ابو مالک، اب میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتا۔ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا؟ میں تمہیں بتانے والا تھا کہ 2-1 روز میں تم یہاں سے بھیج دیے جاؤ گے، مگر میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں ابو مالک۔ آج رات میرے سینے کے زخم ہرے ہو گئے ہیں، میں آزادی چاہتا ہوں۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا یا سنا وہ ہمیشہ کے لیے میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تمہاری ورمالود سرخ آنکھیں اور پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں بتا رہی ہیں کہ تم واقعی پریشان ہو۔ مجھے اپنی مشکلات بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اکیلا آدمی تو سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ میری مشکلات کا حل یہاں رہتے ہوئے ناممکن ہے میرے دوست۔ اپنی ہم سفر یاد آ رہی ہے کیا؟ وہ تو پست اخلاق کی عورت تھی، وہ تو اپنے دھرم کے نام پر خود کو میرے حوالے کر رہی تھی۔ ایسی عورت کو بھلا کون یاد کرے گا؟ ایک لحظے کے لیے ابو مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کسی کے دھرم کے بارے میں ایسی حقارت سے بات نہ کرو۔ صفدر علی بننے سے پہلے تم بھی ودیا ساگر تھے۔ دھرم کے حوالے پر ابو مالک کا یہ غیر اختیاری رویہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا، اور میں نے اپنے شبہات کو تقویت دینے کے لیے شیو دیوتا اور اس سے منسوب ایک خاص پوجا کو چند ننگی گالیاں دے کر اپنی آزاد خیالی اور غیر مذہبی رجحانات کا مصنوعی مظاہرہ کر ڈالا۔ میرا یہ تیر نشانے پر بیٹھا۔ ابو مالک نے آگے بڑھ کر غصے سے میرا گریبان تھام لیا اور تقریباً میرے چہرے سے اپنا چہرہ ملا کر کسی زخمی سانپ کی طرف ہنکارا۔ آج کل کے چھوکروں کے باغیانہ خیالات سے میں خوب واقف ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ آئندہ میرے سامنے دھرم کے بارے میں زہر فشانی کی تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ ایک برہمن زادہ اپنے مقدس دیوتاؤں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ میرا گریبان چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے الفاظ میرے لیے شدید حیرت کا باعث ثابت ہوئے۔ محض اتفاقی طور پر میں اس سے یہ اگلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ مجھے اپنا گمراہ ہم مذہب سمجھ کر اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود اس بستی میں نامعلوم مقاصد کے تحت مسلم بنا ہوا تھا۔ ابو خالد اس بستی میں یقیناً کوئی بڑا کھیل کھیل رہا تھا۔ اس کی ذات ہنوز میرے لیے پراسرار تھی۔ وہ ایک ہندو کو مسلمان بنا کر لایا تھا، اسی طرح کسی فحاشہ کو اپنی بیٹی بنا کر امیر کے حرم میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ 5 برس قبل وہ بھٹک کر الشیوخ نہیں پہنچا تھا، بلکہ اپنے مقاصد کے تحت
مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر وہاں آیا تھا تاکہ اپنے قدم جما سکے، اور وہ خبیث اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب نظر آ رہا تھا۔ مجھے الشیوخ آئے کئی مہینے گزر چکے تھے اور میں خاصی حد تک خود کو مقامی ماحول کے سانچے میں ڈھال چکا تھا، مگر اب ابو مالک نے مجھے کہیں اور روانگی کی خبر سنا کر الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر مجھے اس خوفناک جنگل سے رہائی پانے کی کوشش کرنا ہی تھی تو الشیوخ میں رکنا میرے لیے نہایت ضروری تھا، ورنہ نئی جگہ جا کر ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں مجھے خاصا وقت لگ سکتا تھا، جبکہ میرے لیے اس قید کا ایک ایک لمحہ گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ سیتا کی یاد نے مجھے یک بہ یک ناقابل بیان اضطراب سے دوچار کر دیا تھا۔ اس روز میں دیر تک تفکرات میں کھویا رہا۔ میرے ذہن میں نت نئے ہولناک منصوبے جنم لے رہے تھے، مگر میں کسی ایک فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ فیصلہ کرنے سے قبل میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ الشیوخ میں میرا قیام کتنے دن تک رہے گا۔ دوپہر میں ابو مالک نظر آیا تو میں نے اسے جا لیا۔ اس نے سرد مہری سے میری طرف دیکھا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صبح کی گفتگو کی تلخی کو ابھی تک فراموش نہیں کر سکا ہے۔ مجھے الشیوخ سے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ میں نے اپنے لہجے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں صبح کی تلخ کلامی فراموش کر چکا ہوں۔ جہاں تمہاری ضرورت ہے، اس نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ روانگی کب ہوگی؟ کل شام۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں کئی لمحوں تک اسی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اگلی شام روانگی کا مطلب یہ تھا کہ کچھ کر گزرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک رات تھی۔ اس حویلی میں رہتے ہوئے دن کی روشنی میں کوئی مشکوک کارروائی کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ایک تیز رفتار اونٹ لے کر خاموشی سے وہاں سے صحرا کی طرف نکل جاؤں، لیکن حویلی کے دونوں راستوں پر متعین مسلح محافظ میری اس غیر معمولی روانگی پر شبے میں پڑ سکتے تھے۔ اگر میں انہیں دھوکہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو یہ خبر زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہتی، اور ابو مالک کے سدھائے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر سوار لوگ مجھے زیادہ دور جانے سے قبل ہی پکڑ لیتے۔ سورج غروب ہونے تک میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا، جس کی ناکامی میری مکمل شکست اور تباہی پر منتج ہوتی، مگر یہ فیصلہ میرے لیے ناگزیر تھا۔ جب چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا اور ابو مالک کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر چٹائی پر دراز ہو گیا تو میں نے لالٹین کی لو نیچے کی اور اس کے قریب ہی دراز ہو گیا۔ لمحے دھیمے دھیمے سرکتے رہے۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کی سنسنی رفتہ رفتہ میرے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ میں بظاہر چٹائی پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، مگر میری اد کھلی آنکھیں ابو مالک پر مرکوز تھیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ ابو مالک گہری نیند سو چکا ہے تو میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا نیند نہیں آئی صفدر؟ نیم تاریکی میں ابو مالک کی دھیمی آواز میرے اعصاب کے لیے کسی بم کے دھماکے جیسی ثابت ہوئی۔ میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ تو ڈر کیوں گئے؟ مجھے اس کی آواز میں تلخی کی جھلک محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خبیث میرے ارادوں سے واقف ہو گیا ہو۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اسے سوتے میں آسانی سے زیر کر لوں گا، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی چھٹی حس اسے خطرے سے آگاہ کر چکی ہو۔ اس نے مجھے اپنی بیداری کا احساس دلا کر مضطرب کر دیا تھا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اچانک ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرا حملہ اس کے لیے غیر متوقع ثابت ہوا۔ اس نے میری زد سے بچنا چاہا، مگر اسے میرے عزائم کا اندازہ کرنے میں قدرے تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ پوری کوشش کے باوجود میری نپی تلی گرفت سے بچ نہ سکا۔ اس کے نرخرے پر میری گرفت کے باعث اس کی چیخیں غراہٹوں میں بدل کر رہ گئیں۔ اس کا گلا گھونٹنا میرے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ اس طرح اس کے قتل کا براہ راست الزام مجھ پر ہی عائد کیا جاتا، مگر اپنی گرفت نرم کر کے میں اسے چلانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایسی صورت میں پل بھر میں وہاں ہجوم جمع ہو جاتا اور میں موقع واردات پر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا۔ اس کے مچلتے ہوئے جسم پر سوار ہو کر میں نے گردن دبوچ کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور پوری طاقت سے اسے زمین پر دے مارا۔ اس کا بدن میری گرفت میں بری طرح مچلا۔ اندھیرے میں اس کی سیاہ آنکھیں قہر کے عالم میں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ سر کے عقبی حصے پر آنے والی ضرب نے اس کو ہراساں اور کمزور تو کر ہی دیا تھا۔ میں نے اسے ذرا بھی مہلت دیے بغیر مزید 2 مرتبہ اس کا سر زمین پر دے مارا اور وہ ان پے در پہ ضربوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کے نرخرے پر سے ہاتھ اٹھا لیے، مگر اس کے بدن پر چوکنے انداز میں سوار رہا۔ جب کئی ثانیوں تک اس کے بدن نے کوئی جنبش نہ کی
تو میں ہانپتے ہوئے اس کے بدن سے اتر گیا۔ اس خبیث کو بے ہوش کر دینے کے بعد میرا کام نسبتاً آسان تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور ایک چھپائی ہوئی رسی لے آیا۔ اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھنے کے بعد میں نے اس کے حلق میں کپڑا ٹھونس دیا اور اسے شانے پر ڈال کر باہر لے آیا۔ چھپر کو سہارا دینے والی ایک چوبی بلی کے سہارے اسے کھڑا کر کے باندھنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے وہیں بندھے ہوئے ایک شہزور اونٹ کی مہار تھام کر اسے تیز جھٹکا دیا اور اونٹ بلبلاتا وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ابو مالک مہار والے اونٹوں کو بھی پیر باندھ کر رکھتا تھا۔ مہار عموماً اونٹوں کی گردن سے لپٹی رہتی تھی۔ میں نے خود ایسا محفوظ فاصلہ اختیار کیا کہ اونٹ غضبناک ہو کر مجھ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پھر اس کی نکیل کو آہستہ آہستہ جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ ابتدا میں وہ اونٹ اس ناگہانی مصیبت سے گھبرا گیا، مگر جب میری حرکت تسلسل کے ساتھ جاری رہی تو وہ غصے میں بپھڑنے لگا۔ اس کے دہانے سے سفید سفید کف جاری ہونے لگا۔ وہ ہر جھٹکے کے ساتھ غضبناک آوازوں میں بلبلاتا وہ آگے لپکتا تھا، مگر پاؤں میں بندھی ہوئی رسی نے اس کی نقل و حرکت کا دائرہ بہت محدود کیا ہوا تھا۔ جب اس اونٹ کا اشتعال حد سے بڑھ گیا تو میں اس کی مہار تھامے ابو مالک کے عقب میں محفوظ فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اب اونٹ کا رخ براہ راست ابو مالک کی جانب تھا اور وہ حد سے زیادہ مشتعل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس بار کافی زور سے مہار کو جھٹکا دیا اور اونٹ غضبناک انداز میں بلبلاتا ہوا آگے بڑھا۔ پیر میں بندھی ہوئی رسی نے جب اسے مزید آگے نہ بڑھنے دیا تو اس کی گردن مہار کے تناؤ سے نجات پانے کے لیے نیچے جھکتی چلی گئی، اور پھر جیسے ہی اونٹ کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ پوری قوت سے بلبلایا اور ابو مالک کی کھوپڑی اپنے دہانے میں دبوچ لی۔ میں نے ایک بار پھر مہار کو جھٹکا دیا۔ اس اونٹ نے تکلیف سے نیم پاگل ہو کر وحشیانہ قوت سے ابو مالک کی کھوپڑی چبا ڈالی۔ فضا میں ہڈیاں ٹوٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھری۔ ابو مالک کا بندھا ہوا بدن نزع کے عالم میں بری طرح تڑپا اور کچلی ہوئی کھوپڑی سے بہتا ہوا خون اس کے بدن کو رنگین کرنے لگا۔ اندھیرے میں اونٹ کی آنکھوں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے دور ہٹا کر نکیل کے سہارے باندھ دیا اور جلدی جلدی ابو مالک کی لاش کی ساری بندشیں کھول دیں۔ اس کی لاش ہلکے سے دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ کچلی ہوئی کھوپڑی اور خون میں نہائے ہوئے چہرے سے کراہیت کے باوجود میں نے پھرتی سے ابو مالک کے دہانے میں ٹھونسا ہوا کپڑا نکالا اور رسی سمیت کاٹ کباڑ کے ایک انبار کے نیچے دبا دیا۔ میں واپس آیا تو ابو مالک کا بدن آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا، جسم میں حرارت ابھی تک باقی تھی۔ میں نے اونٹ کی مہار کا بندھا ہوا سرا آزاد کیا اور اچانک زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری دہشت زدہ ہذیانی چیخوں نے رات کا گہرا سکوت درہم برہم کیا ہی تھا کہ چند ثانیوں بعد فصیل میں بنے ہوئے مکانات وغیرہ سے لوگ لالٹینیں اٹھائے باہر نکلتے نظر آئے، مگر ان سب سے پہلے 2 مسلح محافظ دوڑتے ہوئے وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ابو مالک کی ہیبت ناک اور مسخ شدہ لاش دیکھی تو وہ پھریری لے کر رہ گئے۔ مجھے بھی اس وقت پہلی بار اندازہ ہوا کہ بپھرے ہوئے اونٹ کے جبڑے میں کیسی وحشیانہ قوت موجود ہوتی ہے۔ پھر اونٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ تیزی کے ساتھ جگالی کر رہا تھا اور اس کا دہانہ خون آلود جھاگ سے بھرا ہوا تھا۔ اس اثنا میں کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ہر ایک نے اس جان کا حادثے کے بارے میں مجھ پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے ہر ایک کو یہی بتایا کہ میں جھونپڑی میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اونٹ کے زور زور سے بلبلانے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں بیدار ہوا تو اندھیرے میں ایک انسانی ہیولا اونٹ کی مہار تھامے اسے پریشان کر رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ نے اس شخص کا کاسہ سر چبا ڈالا۔ ان لوگوں کے آنے تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرنے والا ابو مالک ہے۔ میری کہانی پر لوگوں نے فی الفور یقین کر لیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اونٹ کو اس کی سرکشی پر سزا دیتے ہوئے بد نصیب ابو مالک غلطی سے اس کی زد میں آ گیا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کافی دیر تک وہاں بھیڑ جمع رہی۔ اس دوران میں محافظوں نے واقعے کی اطلاع اندر بھیجی اور وہاں سے آنے والی ہدایات کی روشنی میں ابو مالک کی لاش ایک اسٹریچر پر ڈال کر لے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے پاگل اونٹ سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے جاگتے ہوئے گزارا۔ بظاہر میرے منصوبے کا ابتدائی حصہ میرے اطمینان کے مطابق پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ ابو مالک کو راستے سے ہٹانے کے بعد الشیوخ سے میری فوری منتقلی کا خدشہ ختم ہو چکا تھا اور مجھے قدرے مہلت مل گئی تھی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں اپنی رہائی کے منصوبے کے دوسرے حصے پر بآسانی عمل کر سکتا تھا۔ صبح نمودار ہونے کے بعد امیر معظم کا ایک ہرکارہ میرے پاس آیا اور بتایا کہ ابو مالک کی تدفین کے بعد میری پیشی ہوگی، لہٰذا میں واپسی کے بجائے دیوان عام میں پہنچوں جہاں سے پیشکار مجھے راستہ بتائے گا۔
ابو مالک کی تدفین کے موقع پر الشیوخ کی تقریباً پوری آبادی موجود تھی، مگر کسی کو بھی اس کے مرنے کا ملال نہیں تھا۔ اس کی موت غیر معمولی حالات میں ہونے کے باوجود لوگ اس اندوناک حادثے پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ الشیوخ کی مقامی آبادی میں صرف ابو خالد ہی نہیں، اس کے ملازمین بھی ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ اسی بھیڑ میں مجھے فواد بھی نظر آیا۔ اس کی بے چین نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا تو وہ تیر کی طرح میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے بھیڑ سے باہر لیتا چلا گیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ ارد گرد کسی کو نہ پا کر اس نے ہجان اور مسرت سے لبریز لہجے میں سوال کیا۔ کسے؟ اب مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، مجھے معلوم ہے وہ تمہارے قہر کا نشانہ بنا ہے۔ اللہ کی پناہ، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ مر گیا۔ ابو خالد کے تنخواہ دار اس نخلستان میں عزت اور طاقت کے ہرکارے سمجھے جاتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو فواد، ایک اونٹ نے اس کی کھوپڑی چبائی ہے اور وہ اونٹوں کا نواز تھا۔ میرا اس کی موت سے کیا تعلق ہے؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں خود کو تمہارے اعتماد کا اہل ثابت کروں گا۔ تم ہماری بستی کے لیے رحمت بن کر آئے ہو، میں تمہاری مدد کو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔